ریاض کی عمرے کی ہے۔ عمران ریاض ایک آزاد شہری ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس کا PNIL یعنی کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ہم جس قسم کی ہاتھ بھی باندھ دیں، منہ بھی بند کر دیں، دفعہ 144 بھی لگا دیں، ہمیں گھر سے نہ نکلنے دیں، اس کے باوجود جو آئینی طریقہ الیکشن کا ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکے، وہ یہ کہہ رہے ہیں سب نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں، چاہے جتنے مرضی ہاتھ باندھ دیں، ٹانگیں باندھ دیں، منہ بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ آج پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج لائرز کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور پریشان کن یہ سچویشن ہے کہ ججز کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیس کیسے چل رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ایک تاریخ دے دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن ان کا فیصلہ سنا دینا ہے۔ اور خان صاحب نے دو چیزیں بڑی واضح طور پہ بتائی ہیں۔ ایک کہ آپ کو یاد ہوگا ایک جج دلاور تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر قانونی عمران خان کو سزا دی 5 اگست کو، جس کے تحت عمران خان کو اریسٹ کیا گیا، اور اسی کے تحت، اسی بندے کی سزا کے تحت جلدی سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا۔ اب یہ نااہلی کی جو درخواست تھی پھر ہمارے لائرز ہائی کورٹ میں لے کر گئے۔ جب ہائی کورٹ میں لے کے گئے تو وہ اتنا مذاق تھا جو اس دلاور نے کیا تھا، جس کو جج بھی نہیں کہنا چاہیے، کہ انہوں نے ان کی جو سزا تھی وہ جج عامر فاروق نے سسپینڈ کر دی۔ وہ سسپینڈ کر دی لیکن کنوکشن نہیں سسپینڈ کی ہے، ان کی ججمنٹ نہیں سسپینڈ ہوئی۔ اب یہ کس قسم کا مذاق ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لے کر گئے کہ اب چلیں ہمارے وہاں کے چیف جسٹس انصاف دیں گے۔ اب وہ پٹیشن جو یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے، جو دلاور کے خلاف ہے، وہ پڑی ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفتر میں۔ ہم انہی سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی سن لیں اس اپیل کی، تاکہ کنوکشن، عمران خان جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ جیل سے بھی رہا ہوں، وہ الیکشن میں بھی لڑ سکیں، کیونکہ اگر وہ نہیں سنیں گے چیف جسٹس تو جو عمران خان کی کنوکشن اگر وہ ختم نہیں کی جائے گی تو وہ الیکشن کمیشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دوسری جو پٹیشن عمران خان جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن رائٹس کی۔ وہ باری باری یہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں CCTV فوٹیج ہر بلڈنگ کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سڑکوں پہ بھی لگے ہوئے کیمرے، بلڈنگوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ اگر چیف جسٹس پٹیشن سنیں، وہ والے کیمرے کی فوٹیج منگوائیں جن کے پاس بھی ہے۔ خان صاحب ان کو سنا ہے کہ کورٹ میں کہا گیا کہ وہ ساری چوری ہو گئی ہے۔ اب جس کے پاس بھی ہے، چوری نہیں ہوئی، جس کے پاس بھی ہے، جنہوں نے بھی لے لیا اپنی تحویل میں، ان کو منگوائیں۔ سپریم کورٹ میں جو بہت اچھی چیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ TV کے اوپر ان کی ساری پروسیڈنگز آتی ہیں۔ اس سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی۔ سارے پاکستان کو یہ فوٹیج چلانی چاہیے، پورا پاکستان مدد کرے گا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہم سارے مدد کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس سے یہ بھی اپیل کیا عمران خان نے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو 8 مہینے سے بغیر ٹرائل کے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں، اللہ کے واسطے ان کو رہا کریں۔ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، عورتیں ہیں، جوان بچے ہیں، ان کے کئی لوگ ہیں جو جیلوں میں، غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں روزی ان کی ختم ہو گئی ہے، ان کو وہ بالکل ان کے بچے اسکولوں سے نکالے گئے ہیں، ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو تو رہا کر دینا چاہیے۔ تو ایک یہ والی 2 اپیلز اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن لیں، ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ قاضی لگا ہوا ہے، ان کے اوپر ان کے نام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نام کا خیال کریں اور یہ پٹیشنز دونوں سن لیں، اور بہت لوگ ان کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے یہ پٹیشن سنی۔ PTV پہ ہم سارے پاکستان کو دکھائیں کہ یہ کیمرہ فوٹیج کدھر گئی ہے اور کہاں چلی گئی ہے۔ عمران خان تو کہتے ہیں جنہوں کے پاس وہ فوٹیج ہے انہوں نے یہ کروایا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر چیف جسٹس صاحب اس کی تحقیقات کروائیں وہ فوٹیج بھی آ جائے گی۔ دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب کا میسج ہے، انہوں نے کہا ان کے گھر پہ کل ریڈ کیا گیا، انہوں نے جج صاحب کے پاس یہ پیش کیا کہ ہم آپ کی وجہ سے، آپ نے ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے، میں یہاں قید میں بیٹھا ہوں تو پیچھے میرے گھر کے اوپر ریڈ کیسے ہو گئی۔ ان کے 8 ملازمین اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بے گناہ لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے ملازم ہیں، تو وہ بھی ہیومن رائٹس کے تحت آتا ہے۔ اور عمران خان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشن کرانے کا طریقہ ہے، انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ہم جس قسم کی ہاتھ بھی باندھ دیں، منہ بھی بند کر دیں،
دفعہ 144 بھی لگا دیں, ہمیں گھر سے نہ نکلنے دیں. اس کے باوجود جو آئینی طریقہ الیکشن کا ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکے, وہ یہ کہہ رہے ہیں سب نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں, چاہے جتنے مرضی ہاتھ باندھ دیں, ٹانگیں باندھ دیں, منہ بند کر دیں, پھر بھی وہ لوگ نکلیں گے الیکشن کے لیے. لوگوں سے انہوں نے یہ اپیل کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, کیسے آپ اجازت دے رہے ہیں پہلے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں, جب وہ الیکشن میں حصہ لینے نکلتے ہیں ان کے گھروں پہ ان کو اٹھا کے, یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لے رہی اس کا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ان کے سب کینڈیڈیٹس, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نکل کر اپنے ووٹر سے اپنا ووٹ مانگنے کے لیے ریلیز کریں. مہربانی. تھینک یو. السلام علیکم. آج پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج لائرز کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی, اور پریشان کن یہ سچویشن ہے کہ ججز کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیس کیسے چل رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ایک تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن ان کا فیصلہ سنا دینا ہے. اور خان صاحب نے دو چیزیں بڑی واضح طور پہ بتائی ہیں. ایک کہ آپ کو یاد ہوگا ایک جج دلاور تھا, یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر قانونی عمران خان کو سزا دی 5 اگست کو, جس کے تحت عمران خان کو اریسٹ کیا گیا, اور اسی کے تحت, اسی بندے کی سزا کے تحت جلدی سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا. اب یہ نااہلی کی جو درخواست تھی پھر ہمارے لائرز ہائی کورٹ میں لے کر گئے. جب ہائی کورٹ میں لے کے گئے تو وہ اتنا مذاق تھا جو اس دلاور نے کیا تھا, جس کو جج بھی نہیں کہنا چاہیے, کہ انہوں نے ان کی جو سزا تھی وہ جج عامر فاروق نے سسپینڈ کر دی. وہ سسپینڈ کر دی لیکن کنوکشن نہیں سسپینڈ کیا ہے, ان کی ججمنٹ نہیں سسپینڈ ہوئی. اب یہ کس قسم کا مذاق ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. پھر وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لے کر گئے کہ اب چلیں ہمارے وہاں کے چیف جسٹس انصاف دیں گے. اب وہ پٹیشن جو یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے, جو دلاور کے خلاف ہے. اچھی خبریں آ رہی ہیں, سپریم کورٹ اجازت بھی دے رہی ہے. اور ایک نقطہ جو سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے کہ کسی کو الیکشن لڑنے سے الیکشن کمیشن کیسے روک سکتا ہے, تو عوام کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں ان تمام فیصلوں کے خلاف جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے دیے ہیں, ڈفرینٹ پارٹس آف کنٹریز کے جتنے کانسٹیٹیوشنل بینچز نے وہ پٹیشنز کو ڈسمس کیا, وہ ساری سپریم کورٹ میں ابھی تک جو سمانتیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں ان سب کو سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کر رہی ہے. اور الیکشن کمیشن کی جتنی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشنز تھی, ہیرا پھیریاں تھیں اس الیکٹورل پروسیس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, جتنی چیٹنگز اور مینوپولیشن کی ہیں وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں. اور سپریم کورٹ اب ونس اینڈ فار آل ٹائمز ٹو کم ان تمام چیٹنگز پہ, مینوپولیشنز پہ 1 بائی 1 پوائنٹ آف لا کو سیٹل کرتے جا رہے ہیں, جس میں پرائمریلی پروکلیم اوفینڈر کے پوائنٹس تھے. سپریم کورٹ میں اب تک ڈفرینٹ بینچز کا جو ویو آیا ہے وہ ون لائنر ہے کہ کسی بھی پروکلیم اوفینڈر کو کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ الیکشن لڑنے سے روکا جائے, اور ان کی پٹیشنز الاؤ کی ہیں. اسی طرح پروپوزر اور سیکنڈرز کے جو ایشو ہیں اس کو سپریم کورٹ سیٹل کر رہی ہے. آج ہم شوکت بسرا صاحب اور صنم جاوید خان صاحبہ کے نامینیشن پیپر کی ریجیکشن کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے تھے اس میں اپیئر ہوئے. آنریبل بینچ نے جو پریلیمنری ہیئرنگ کی ہیں اور سبمیشنز اب تک لی ہیں اس میں ان کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو اسٹریٹ اوے ٹائم دیا, نوٹس دیا, اور الیکشن کمیشن کی استدعا پہ کہ اب اس میں تھوڑا سا ٹائم دے کے الیکشن کمیشن سے انسٹرکشنز لے لیں اس کو دوبارہ ہیئرنگ کو ریزیوم کرنے کا 1:45 یعنی کہ تقریباً 2 بجے جو ہے وہ ٹائم دیا. اس میں 1 کویسچن آف لا پرائمریلی ہے کہ کسی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو جب سیکشن 60 سب سیکشن 2B کی ریکوائرمنٹ میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ بعد ازاں ایک رول 51 آف الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹ کے تھرو جو رول کبھی نوٹیفائی نہیں ہوا اس کو بیس بنا کے جوائنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ کسی بھی شخص کا کینڈیڈیٹ کو اپنا الیکشن ایکسپنس کا ایکسکلوسیو اکاؤنٹ یا ایگزسٹنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شوکت بسرا صاحب نے اور صنم جاوید صاحبہ نے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹس یعنی کہ شوکت بسرا صاحب کا فیملی کے ساتھ اور صنم جاوید صاحبہ کا والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا. تو یہ ایک لیگل پروپوزیشن ہے وچ از اے کیس آف فرسٹ امپریشن بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اسی کی فردر ڈیٹیل ہیئرنگ جو ہے وہ اب 2 o'clock جو ہے وہ سپریم کورٹ نے رکھی ہے, اور ہم انشاءاللہ انتہائی اچھی جو ابھی تک پریلیمنری سبمیشنز دی ہیں یا جو پریلیمنری آبزرویشنز ہے سپریم کورٹ کی اس سے انتہائی مطمئن ہے
اور بہت اچھے کی امید جو ہے وہ انشاءاللہ ہم توقع کر سکتے ہیں 2 بجے ہیئرنگ کے بعد. کہ الیکشن کمیشن آج کوئی تاخیری حربہ اپنانا چاہتی تھی اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس وقت زیادہ مانگ لیا گیا تھا, یہ کیا ڈیولپمنٹ کی سوال؟ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کا ریپیٹڈلی موقف یہ رہا ہے کہ جی بہت ہم ٹائٹ جو ہے وہ اسکیجول کے مطابق چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ چند ایسے امیدواران ہیں جس پہ سارا کا سارا الیکشن کمیشن کا زور ہے, تو اس حالات میں جو کنڈکٹ رہا ہے الیکشن کمیشن کا تھرو آؤٹ ایز اس نے الیکشن کمیشن کی جو سینکٹیٹی ہے پاکستان میں بطور آزاد ادارہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بالکل فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے وہ ختم کر دیا, اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو اپنی ساکھ بحال کرتے ہوئے اب کئی سال جو ہیں وہ لگ جائیں گے. کئی الیکشن 5-6 الیکشن جو ہیں پاکستان میں مزید ہوں گے, اور اگر الیکشن کمیشن نے اپنا قبلہ درست رکھا, آزادی اور خود مختاری سے اپنے فیصلے کیے, تو ہی کسی وقت جا کے اس کی جو ڈیمیج ریپوٹیشن ہے وہ ڈیٹیریٹڈ ریپوٹیشن ہے اور اس حد تک ڈیمیج ہو گئی ہے کہ اس کو ریسٹور کرنے میں دے وڈ ریکوائر اے لاٹ آف ٹائم. میاں صاحب, آپ بڑے عرصے سے محل قانون دان ہیں, بڑے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کہ الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144 نافذ ہو جائے؟ دیکھیں, جب ایسے حالات آ جائیں تو یہ پری پول ریگنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ اور کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کی, ڈس انٹیگریٹ کرنے کی, پیس بائی پیس جو سٹیج وائز اور سٹیپ وائز اسٹریٹجی ہے اس کا یہ حصہ ہے. یہ سارا کا سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ سو فار اب تک جو نظر آتا ہے یہ فراڈ پر, چیٹنگ پر اور مینوپولیشنز پر مبنی ہے. اس آنے والے سال 2024 کے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہے, اور اس کی کوئی بھی ویلیڈیٹی جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو بھی سٹینڈرڈز ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے, اس کے اوپر یہ پورا نہ اترتا ہے. یہ ایک ناجائز قسم کے الیکٹورل پروسیس سے ایک ناجائز جو الیکشن کی پیداوار کی حکومت ہوگی وہ ایک ناجائز حکومت جو ہے, ایک آلود زدہ حکومت جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. ان حالات میں نہ ہی تو ہے یہ جمہوریت کی ساکھ بحال ہوگی, نہ ہی پاکستان کے ادارے اپنی ساکھ بحال کریں گے, اور عوام میں جو ان کا پبلک کانفیڈنس ہے, جو پبلک ٹرسٹ ہے وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہوا ہے.